اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ حج آیا 71۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ رب العزت نے مشرکوں کا رد کیا ہے جو اپنی جہالت اور نادانی سے غیر اللہ کی عبادت میں مگن ہیں، جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، اس کے لیے کوئی سند حاصل نہیں کی۔ غیر اللہ کی عبادت محض وہم اور خرافات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، ان کے پاس اپنے اعمال کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایسے کثیر دلائل نازل فرمائے ہیں جو شرک کے فساد پر دلالت کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ المومنون آیا 117۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ رب العزت نے ظالموں کو جو حق کے دشمن ہیں یہ وعید سنائی ہے کہ ان کا کوئی مددگار ایسا نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں، تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ حج آیا 72۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی جب مشرکوں کے سامنے قرآن کی جلیل القدر آیات پڑھی جاتی ہیں جو رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جو حق اور باطل، حلال اور حرام کے فرق کو واضح کرتی ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے، ان کے دلوں کا بغض چہروں پر نظر آنے لگتا ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان کی کراہت اور نفرت کی شدت اس مقام پر پہنچا چکی ہے کہ قریب ہے کہ یہ آیات کی تلاوت کرنے والے کو قتل کر دیں یا اسے مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے زبان اور ہاتھ دراز کریں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیا 45۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب کہہ دیں، تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر چیز کے بارے میں خبر دیتا ہوں، اور وہ ہے آگ، جس کا عذاب کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اس کے مصائب بڑھتے ہی رہیں گے۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا آگ کا وعدہ کیا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی
بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بدترین منزل اور خطرناک قرارگاہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 66۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے بھی لے جائے تو اسے اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ سورۃ حج آیا 73۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سنو، غور سے سنو۔ رب العزت نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کی عقلی کمزوری اور بتوں کی عبادت کی حقارت بیان کرنے کے لیے مثال دی۔ اس بیان کو غور سے سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ خطاب مومنوں کے لیے بھی ہے۔ مثالوں سے اس کے ایمان، علم اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خطاب کافروں کے خلاف حجت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اس میں وہ تمام معبود آ جاتے ہیں جن کو اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، ملجا، ماوا سمجھا جاتا ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، سب اکٹھے ہو کر پیدا کرنا چاہیں، تب بھی چھوٹے معبود مکھی پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی بڑی مخلوق تو کیا وہ پیدا کریں گے، کمزور مخلوق بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ یعنی بے بسی کی انتہا ہے ان ہستیوں کو جن کو یہ پوچھتے ہیں، جن کو یہ قادر اور صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے بھی حق اپنا واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ معبود ہیں جو مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو مکھی سے بھی انتقام نہیں لے سکتے، مکھی جیسی حقیر چیز کا مقابلہ کرنے کی بھی قدرت نہیں۔ ضعف الطالب، طلب کرنے والا بھی کمزور، یعنی کمزور ہے وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ جو مکھی سے کچھ طلب کر رہا ہے وہ جو اس کا تھا اور مکھی چھین کر لے گئی۔ والمطلوب، اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور، یعنی مکھی جو بت سے یا جھوٹے معبود سے کچھ چھین کر لے گئی، بت اور مکھی دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان دونوں سے کمزور وہ ہیں جنہوں نے رب العالمین کے مقام پر بتوں اور جھوٹے معبودوں کو فائز کر رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو میری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے، سو بھلا وہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے معبود دانی باطل کو بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے کیا مثال دی؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اگر سب جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کو مزید بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے کہا اگر مکھی کو چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا ہے کہ طالب یعنی پجاری اور مطلوب یعنی معبود دونوں ہی کمزور ہیں، کیونکہ نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ حفاظت کر سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیسے کی جائے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ سورۃ حج آیا 74۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے، یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا مقام اور مرتبہ پہچانا ہی نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجز اور حقیر مخلوق کو شریک کرتے ہیں، جو سب جمع ہو جائیں تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔
لوگ اللہ کی قدرت نہیں پہچانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اثار دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیا 75۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے مقرر کی ہوئی تقدیر کو جاری کرنے کے لیے، وہ مقرر کردہ شریعت کو رسولوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول منتخب فرما لیتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے جو اپنی نوع میں بہترین فرد اور صفات مجد کے سب سے زیادہ جامع اور منتخب کیے جانے کے سب سے زیادہ اہل و مستحق ہوتے ہیں، پر رسول اعلیٰ الاطلاق مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جس ہستی نے ان کو رسالت کے لیے، منصب کے لیے منتخب کیا، وہ اشیاء کے حقائق سے لا علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کے طور پر منتخب فرمایا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے، سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو طیب اور خبیث اقوال سنتا ہے، وہ بصیر ہے، ان کے نیک اور فاسد اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے پیغام لانے والے مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب قوت بادشاہ ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ جانتا ہے اس کی رسالت کا مستحق کون۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، وہی کامل قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا، یہ سب امتحان ہیں، دے کر آزماتا ہے اور لے کر آزماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، کسی سے حسد نہ کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو نیچا نہ سمجھیں، اور خود کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا اور یہ نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔